کار بندی ہوگی. محمد رفیق ان کے والد کا نام ہے. علامہ حافظ ندیم اشرفی حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ. اور یہ لا الہ، یہ مشہور ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مر جاتا ہے. آج گارنٹی ہے بزرگوں کی، آج کوئی نہیں مرے گا. پڑھیے لا الہ. میرے سامنے میرے استاد زادہ پیر زادہ حضرت صاحبزادہ عبدالعزیز صاحب نوری تغیروی دامت برکات ملالی ہوئی تشریف فرما ہے. لا الہ. کیا نام ہے؟ اگلا نام علامہ مولانا حافظ محمد شفیق اشرفی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ رضائے مصطفیٰ علامہ مولانا علیہ اشرفی صاحب. تیسرے علامہ مولانا محمد اکمل اشرفی صاحب. یہ علامہ مولانا محمد حضور یہ اکرم سعیدی صاحب کے بیٹے آئیے، انہوں نے دورہ حدیث شریف کیا. علامہ مولانا اکرم سعیدی صاحب کے بیٹے علامہ مولانا محمد اکمل اشرفی. علامہ مولانا حافظ محمد حسن اشرفی. ماشاءاللہ. یہ وہی بیٹھے بیٹھ جاؤ، ہر بات پالی. تشریف لاتے شعبہ حفظ کے طلباء حافظ احمد رضا اشرفی صاحب. حافظ احمد رضا اشرفی. حافظ محمد شہزاد اشرفی. حافظ محمد شہزاد اشرفی. حافظ اجاز رسول اشرفی. دونوں آ جائیں، دونوں آ جائیں. اور میرا پتر جلدی آؤ نا، جلدی آؤ، آ جاؤ بھائی. حافظ محمد شہزاد اشرفی. حافظ اجاز رسول اشرفی. آؤ جی، اجاز رسول، اجاز رسول آئے. دیکھو کتنا حسین منظر ہے. حافظ شہزاد ریاض اشرفی. نعرہ رسالت، جامعہ رضائے مصطفیٰ فیضان علماء علیہ اشرفی. حافظ عابد حسین اشرفی. چلو اگلے دن بھی. حافظ علی رضا اشرفی. حافظ عبد الرحمن اشرفی. حافظ احمد رضا اشرفی. حافظ محمد عمر اشرفی. دیکھو یہ بچہ، دیکھو بچہ، دیکھیے کتنی چھوٹی عمر ہے اور قرآن اس کے سینے میں موجود ہے. یہ ہے فیض جامعہ رضائے مصطفیٰ. یا مینو کٹھے کر کے دے دو. حافظ محمد عمر اشرفی آ گیا جی. حافظ محمد نعیم اشرفی. حافظ بابر علی اشرفی. بابر علی اشرفی. آؤ بھائی بابر. مستانہ لے لو یار بچ یہ بھی اپنے یہ لگ جائے پھر یہ نال ٹوٹتے جانا. چلو چلو سامنے دیکھو مولوی ہو. جی ہاتھ بلند کیجئے. مفکر اسلام کا خطاب شروع ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مہذب قاضبی فیضان علامہ اللہ یا شرفی حضرت مفتی صاحب کو راستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے کرم فرماؤ مہربان واجب التعظیم لائق تکریم اور جگر گوشہ حضور سلطان العارفین حضرت قبلہ پیر خالص سلطان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اور عزیز محترم خطیب بے مثال میرے کرم فرماؤ مہربان محترم جناب سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور آج کی اس محفل کے میزبان اور جان محترم مولانا عبدالرسول صاحب اشرفی اور اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیج پر بہت روشن چہرے موجود ہیں، شریعت و طریقت کے آفتاب و ماہتاب جلوہ فگر ہیں۔ جامعہ رضائے مصطفیٰ کا اسٹیج ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم و بیش 33-34 برس بیشتر جب میں پہلی بار بہاول نگر میں آیا اپنے والد گرامی حضور غزالی زمان راضی دوران رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہی میں، تو یہیں جامعہ رضائے مصطفیٰ میں ایک عظیم الشان جلسہ تھا اور مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب سے پہلے مجھے بھی لب کشا ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی اور میرا وہ بہاول نگر میں اس سرزمین پر پہلا قدم تھا۔ محترم مولانا اللہ یار اشرفی رحمۃ اللہ علیہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، بہت فعال، بہت متحرک اور بہت محنتی، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جامعہ بنا لینا یہ خود ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت۔ بہرحال وہ یادیں اسی طرح میرے ذہن میں تازہ ہیں۔ آج بھی جب میں جامعہ میں قدم رکھتا ہوں تو وہی منظر نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے۔ وہ چہرے جن کو نگاہیں کھوجتی ہیں اب ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ رب کائنات ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو انہوں نے نشانیاں چھوڑی ہیں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہوں اور خواہ وہ ان اداروں کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور مزید ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ معاف کیجیے میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ وہاں اسلام آباد میں جماعت اہل سنت کی سنی سپریم کونسل کی میٹنگ تھی، اس سے فراغت کے بعد میں 5:30 بجے وہاں سے روانہ ہوا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے اگر میں 11:30 بجے جامعہ رضائے مصطفیٰ پہنچا ہوں تو اس طرح مار دھاڑ کرتا ہوا پہنچا ہوں گا۔ ایسے میں اعصاب بھی شکستہ ہوتے ہیں، تھکاوٹ سے بھی آدمی بے حال ہوتا ہے۔ راستے میں ہمیں ظاہر ہے کم از کم 2 نمازیں بھی پڑھنی تھیں، تو اس لیے میں آپ کے بھی صبر و حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا اور اپنے آپ کو بھی زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، لیکن حالات کے مطابق صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام ملتا ہے غزوہ ہند کے حوالے سے، سیدنا امام مہدی کے حوالے سے۔ اگر یہ ہمارے لیے امید کی کرنیں ہیں تو سراپوں پہ،
لیکن یہ اگر بے عملی کا شاخسانہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہے یہ تو ہو کر رہے گا۔ غزوہ ہند کی صورت میں مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، وہ ہندو مغلوب ہوں گے، خائب و خاسر ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ بس ہمیں تو بیٹھ کر صرف وہ ٹائپ کی صورت میں وہ موبائل پر انگلیاں ہی چلانی ہیں اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا۔ اسی طرح بس امام مہدی کا نزول ہوگا اور ظہور ہوگا، اور جب وہ تشریف فرما ہوں گے تو سبحان اللہ ساری دنیا کی کایا پلٹ جائے گی اور مسلمان وہ دنیا پر غالب ہو جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ میں ایک مادر علمی میں ہوں اور ان محترم ہستیوں کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں وہ جنگ یمامہ میں جو حفاظ قرآن ہیں ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ بہت ہی کثرت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ حفاظ قرآن اس طرح شہید ہو رہے ہیں تو قرآن کو محفوظ کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کبھی وہ کھالوں پر جانوروں کی کھال پر لکھا ہوا ہے، درختوں کی چھال پر لکھا ہوا ہے، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا ہے، ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، اور کبھی وہ حافظوں کے سینے میں محفوظ ہے لیکن کتابی شکل میں اکٹھا نہیں ہوا، فوری طور پر اس کا اہتمام کریں۔ صدیق اکبر نے مشہور جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ بے شک آقا کریم نے نہیں کیا لیکن واللہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ 3 دفعہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور بالآخر رب کائنات سیدنا صدیق اکبر کا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیتا ہے جس کے لیے اس نے سیدنا عمر فاروق کا سینہ کھولا تھا، اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس سے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے حوالے سے تو دلائل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا چیز اچھی بدعت ہے، کیا بری بدعت ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے۔ بے شک یہ بہت مضبوط دلیل ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جب سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ تو قرآن کی حفاظت کا انتظام کیجیے تو صدیق اکبر نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی عمر تم عجیب بات کر رہے ہو، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور تم خامخواہ کے کہہ رہے ہو کہ جناب حفاظ شہید ہو رہے ہیں اور قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کے وعدے پہ اعتبار نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی، اس پر گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ ان کو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا، بلکہ اس کو اعزاز سمجھا کہ بے شک یہ حفاظت کا ذمہ تو رب کائنات نے لیا ہے، لیکن اگر اس نے حفاظت کے کام کے لیے ہم کو چنا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ تو حضرات مکرم اس واقعے سے پیغام ہمیں یہ مل رہا تھا کہ رب کائنات نے اگر کوئی کام اپنے ذمہ لیا ہو اس کے لیے بھی وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، غزوہ ہند کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی، جہاد کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ میں مانتا ہوں کہ آج کی دنیا میں اس انداز سے جہاد کرنا ممکن نہیں ہے جس طرح پہلے تلوار اٹھائی اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یا 10 20 50 100 1000 2000 آدمیوں کا جتھا لیا اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آج تو اگر آپ 2 لاکھ آدمی لے کر بھی کشمیر کی سرحد پہ پہنچ جائیں تب بھی آپ اس طرح جہاد نہیں کر سکتے۔
میں یہ صورتحال تو مانتا ہوں، لیکن آخر کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی حکمت عملی تو اپنائی جا سکتی ہوگی۔ حضرات مکرم، میں سوچ رہا تھا کہ وہ وقت بھی تھا جب آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر ایک ملت واحدہ ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ جو غیر مسلم تھے، وہ جو کافر تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے استہزائی انداز اختیار کیا ہو، معاذ اللہ مذاق بنایا ہو اور کہا ہو کہ دیکھو جی، یہ مٹھی بھر مسلمان جو جزیرہ نمائے عرب کے ایک کونے کے اندر مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا وہ کفر، وہ ملت واحدہ، اور مقابلے میں ہم مسلمان، ہمارے مقابلے میں ساری دنیا ایک طرف، ہم ایک طرف۔ یہ کیسا بڑ بولا پن ہے، یہ کیا مجذوب کی بڑھ ہے، یہ کیا خام خیالی ہے، یہ کیا مبالغہ آرائی ہے، یہ کیسی سوچ ہے۔ ممکن ہے لوگوں نے سوچا ہو، لیکن اس وقت لوگ ممکن ہے کہ ہنسے ہو، مذاق اڑایا ہو، لیکن آج تو ثابت ہو گیا کہ اسلام کے مقابلے میں سارا کفر اکٹھا ہوا ہو۔ میرے آقا کریم کے فرمان کی صداقت 1500 سال کے بعد نکھر کر سامنے آ چکی ہے نا۔ وہ یہودی ہو یا ہندو ہو، وہ نصرانی ہو یا مجوسی ہو، حد یہ ہے کہ وہ عدم تشدد کے پیروکار، وہ بدھ مت کے ماننے والے ہو، جو کسی جانور کو ذبح کرنا گناہ سمجھتے ہو کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جانور کی جان نہیں لے سکتے، وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کفر ایک ملت واحدہ ہے اور اس کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا دس بستہ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے کافر تو اکٹھے ہو گئے، ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ عراق پر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں عراق کے پاس، یہ دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، عراق پر حملہ کرنا پڑے گا۔ یو کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے امریکہ نے وہ عراق کی جس طرح وہ تباہی کا راستہ کھولا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پھر بعد میں جب وہاں پر ایسا کوئی ہتھیار نہیں ملا تو کسی نے اظہار تعصب تک نہیں کیا، معذرت کا ایک جملہ تک نہیں بولا کہ ہم نے اگر ملینز آف پیپل، اگر لاکھوں کروڑوں افراد کو یہاں پر تہہ دیکھ کیا ہے، مارا ہے، وہ جان سے گئے ہیں، تو ہم اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو مس کیلکولیشن تھی یا ہماری غلط انفارمیشن تھی یا جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی، اس کے نتیجے میں اتنا انسانی خون بہا، اس پر کسی نے اظہار تعصب نہیں کیا۔ یارو، دنیا، عالم کفر ہمیں مارنے کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے، اے مسلمانوں، کیا تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہو؟ عالم یہ ہے کہ ہم لوگ اختلاف کا کوئی پہلو جانے نہیں دیتے۔ چلیے، اگر کسی سے عقیدے کا اختلاف ہے تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم اہل سنت، ہم اس بارے میں اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ بھئی کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہم معصوم عن الخطا تو نہیں ہیں۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میری تقریر کے اندر ممکن ہے کہ کوئی جملہ ایسا ہو جس کو بنیاد بنا کر وہ کوئی شوشہ چھوڑا جا سکتا ہو، کوئی فتنہ اٹھایا جا سکتا ہو، وہ کوئی اختلاف کو ہوا دی جا سکتی ہو، لیکن کیا ہم اب اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ اپنے اکابر اور اپنے علماء کے وہ بیانات کو پکڑ کے اور جناب اختلافات کو ہوا دے کے اور ایک دوسرے کے خلاف شروع رہے، اور جو ہمارے حقیقی دشمن ہیں ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہ کریں؟ حضرات مکرم، میری گزارش یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ سوچنا ہوگا، کشمیر کے معاملے پر میں کوئی سیاست نہیں بول رہا، عمران خان نے جو وہاں پر تقریر کی، یہ ہر ایک کو ماننا پڑے گا
کہ بے شک وہ ہم سب کے جذبات تھے، ہم سٹیج پر اس کا اظہار کرتے ہیں، اخبارات میں کالمز لکھے جاتے ہیں، اینکر پرسن اور وہاں ان سٹیج شو کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ بے شک اس طرح اپنے خیالات اس لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن کسی ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے فورم پر یہ بات کہنا کہ جناب یہ مودی نے پہلے گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور اب کشمیر میں مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنا لیا ہے، یہ اس لیول پر بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کا اس فورم پر اظہار کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بے شک ہم ترکی کے صدر اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کا احسان نہیں اتار سکیں گے کہ جس طرح انہوں نے ہماری ہمنوائی کی، جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ بے شک ان کے سامنے اظہار تشکر تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عرب دنیا میں سے کوئی آواز ہمارے حق میں نہیں اٹھتی۔ میں یہاں کسی فساد کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن جذبات تو مجروح ہوتے ہیں نا، چوٹ لگے تو آنسو تو نکلتے ہیں نا، تکلیف پہنچے تو اس پر سسکیاں اور ہچکیاں تو سامنے آتی ہیں۔ حضرات مکرم، ایسی صورت میں اگر کوئی ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے کمزوری ہوئی ہے، ہم نے اگر کشمیر کا مقدمہ صحیح طور پر پیش نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کمی کو دور کر لینا چاہیے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ جو اس وقت عالم اسلام ہے وہ عوام کی بات اپنی جگہ، عوام کے جذبات اور ہیں، لیکن ہم پر جو حکمران عموماً مسلط ہیں وہ غیر ملکی اشاروں پر کھیلنے والے ہیں۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مجھے حضرت احمد کمال شاہ صاحب نے کرم فرمایا تھا، 15 منٹ عطا فرمائے تھے، میں 15 منٹ سے 2-4 منٹ اوپر لینے پہ آ گیا ہوں، لیکن یہ بات میرا خیال ہے کہ اگر میں اس فورم پہ کہہ دوں تو یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت کے مسئلے مسائل بیان کرنے والی جو سب سے معتبر کتاب ہے اس کو بہار شریعت کہتے ہیں۔ بہار شریعت میں کتاب الصلاۃ بھی ہے، کتاب الصوم بھی ہے، کتاب الحج بھی ہے۔ اگر اس میں آپ کتاب الحج علیحدہ سے پڑھیں تو بڑا لطف آئے گا پڑھنے سے، کیونکہ وہ تقریباً 100 برس پیشتر لکھی گئی، اس وقت کے ماحول کے حوالے سے لکھی گئی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سفر حج کے لیے روانہ ہو تو اتنا بڑا صندوق سائز لکھا ہوا ہے، اس میں اتنا بڑا صندوق ساتھ لیں تاکہ بحری جہاز میں وہ آپ کے لیے بستر کا کام بھی دے۔ آپ اتنا راشن، اتنا آٹا، اتنے چاول، اتنی دالیں، اتنا نمک، اتنی مرچ، یہ سب چیزیں ساتھ لے کے جائیں، اور جب آپ جدہ کی بندرگاہ پر اتریں تو وہاں پر اونٹ والے آپ کے انتظار میں ہوں گے اور وہ جھپٹ پڑیں گے آپ پر، اور وہ بڑے ہائی ریٹ مانگ رہے ہوں گے، لیکن آپ پہلے ذرا معلومات کر کے جائیں کہ ریٹ کیا چل رہا ہے، ان سے ذرا بارگیننگ کریں، مول تول کریں، بھاؤ تاؤ کریں، کہیں لوٹ نہ جائیں وہاں پہ، اور جب ان سے آپ ریٹ طے کر لیں اور چل پڑے، سفر شروع کریں، تو اگرچہ آپ نے ان سے یہ طے نہیں کیا کہ آپ ان کو کھانے میں شریک کریں گے، لیکن جب کھانے کا وقت ہو تو آپ دسترخوان پر اگر آپ ان ساربانوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، بٹھا لیں، کھانے میں شریک کر لیں، تو وہ آپ کے بے حد ممنون ہوں گے، بہت احسان مند ہوں گے اور دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے۔ اور جب آپ حج کر چکے، مدینہ شریف حاضری دے چکے، اب آپ کا واپسی کا سفر ہے، آپ جدہ پہنچ گئے، تو آپ کو فی کس جتنا راشن بتایا تھا تو ابھی اتنا راشن آپ کے پاس بچا ہوا ہوگا۔ جاتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بحری سفر میں آپ کو اتنا راشن چاہیے، تو آپ لالچ نہ کریں، وہ سارا راشن جو بچا ہوا ہے وہ ساتھ لے کے نہ آئیں، بلکہ صرف اتنا راشن جس کی آپ کو سفر میں ضرورت پڑتی ہے وہ ساتھ لیں،
اور باقی جو راشن جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنا لے کے جانا ہے، جو باقی بچا ہوا ہے وہ وہیں چھوڑ کے آئیں، کیونکہ وہاں پر رہنے والوں کا گزارا اسی آٹے دال پہ ہوتا ہے جو زائرین چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرات مکرم، آپ میں سے بے شمار لوگ ہوں گے جن کو حج و عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل رزق کی جتنی بے حرمتی سعودیہ میں ہوتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ میں اب اس کی تفصیل بتانے بیٹھوں خامخواہ بات لمبی ہوگی۔ بہرحال میں سوچنے لگا کہ مولا صدیوں تک دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہو کے حرم شریف پہنچتے تھے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے سرکار کی جالیوں سے چمٹ کے مولا تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے کہ مولا تو نے کافروں کو اتنا نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اگر ہم مسلمانوں کو تو مال و دولت دے تو ہم اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کو خرچ کریں گے، ہم تیرے نام کا بول بالا کریں گے، کلمت الحق کو بلند کریں گے، ہم اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں دن رات ایک کریں گے۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان جن میں کیسے کیسے اولیاء، اصفیاء، اسقیاء، عارفین کاملین ہوں گے جنہوں نے صدیوں تک یہ حرم کعبہ میں جا کے دعائیں مانگی ہوں گی، تو تب کہیں جا کر رب کائنات نے مسلمانوں پر دولت کے دروازے کھولے، اور وہ بھی کس طرح؟ وہ تیل اور گیس کی صورت میں جو کہ دنیا پر حکمرانی کی کنجی ہے۔ بے شک اتنی دولت، اتنا سرمایہ جو مسلمانوں کو ملا، اس کی تاریخ میں اس طرح مثال کہیں اور نہیں ملے گی، لیکن مسلمانوں نے جس طرح اس کو اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کی نظر کیا، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملے۔ میں اب اگر وہ قصے کہانیاں لے کے بیٹھوں تو ظاہر ہے کہ بات اور لمبی ہوگی، لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ۔ اچھا، اگر صرف عیاشیوں اور بدماشیوں کی نظر ہی کیا ہوتا، اگر وہ مال ضائع ہی کیا ہوتا تو اور بات تھی، لیکن ہم نے وہ اپنا مال اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اب دشمنوں کے حوالے کر دیا، اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سرمایہ ہمارا ہے، رکھا ہوا ہے امریکہ میں، رکھا ہوا ہے جناب یورپ میں، ہماری جوتی ہمارے سر پہ پڑ رہی ہے، ہمارے سرمایہ سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں، ہمارا سرمایہ ہمیں قرضے کی صورت میں دے کر ہمیں احسان تلے زیر بار کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس طرح اپنا مرہون منت کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف سانس نہ لے سکیں۔ پاکستان کی تو آج کل یہی حالت ہے۔ حضرات مکرم، یہ تمام قصہ میں نے اس لیے چھیڑا کہ اگر اب بھی ہم ذرا ہوش سے کام لے لیں اور اپنے سرمایہ کو جو کچھ ہمارے پاس اب ہے ہمارے ہاتھ میں، اگر اس کو صحیح طرح استعمال کرنے کا فن سیکھ لیں اور ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے وجود کو منوانا شروع کر دیں، اور اقوام متحدہ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہمارے مقاصد، ہمارے حقوق دلوانے کے لیے کہیں کارآمد نہیں ہے۔ ایسی آوازیں اٹھی ہیں اس دوران، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے، کہ اقوام متحدہ سے حق نہیں ملے گا تو مسلمانوں کو کوئی اور فورم ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جو مسلمانوں کا وہ OIC ہے، وہ وہاں پر بھی دال گلتی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہاں پر بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے گماشتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں رب کی بارگاہ میں تو عرض کرتے ہیں دعا تو کرنا ہی ہے، لیکن دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے۔ دوائے درد میں ڈھونڈو، فقط دعا نہ کرو۔ ہم اگر اس وقت کوئی کوشش کریں، ساری دنیا میں تو ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، ویسے تو تبدیلی کا لفظ بھی بڑا بدنام ہو گیا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ اگر ہم آئندہ یہ سوچ لیں کہ ہمیں وہ حکمران چاہیے جن میں ذرا غیرت ایمانی بھی ہو، جو ملک و قوم کا درد بھی رکھتے ہوں، جو دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا جواب بھی دے سکتے ہوں، اور جو بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کرنے کا کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو دنیا میں واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے وہ اپنا لیڈنگ رول ادا نہ کر سکے اور اس طرح امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ نہ سنبھال سکے۔ ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر
باقی جگہوں پہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی کلین شیپ کسی دیہات کے اندر بھی مسجد کا امام نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ابھی ہمارے اندر وہ غیرت ابھی باقی ہے، وہ حمیت باقی ہے، وہ جذبہ باقی ہے، لیکن اس جذبے کو صحیح رخ دکھانے کی ضرورت ہے. آج کل میں اس کوشش میں ہوں، جس طرح میں نے یہاں گفتگو کی، زیادہ تر میری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس انداز سے گفتگو ہو کہ لوگوں کو کچھ فوڈ فار تھاٹ ملے، کچھ راستہ ملے، اور وہ مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں. مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سب سے پہلے میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن بچوں کی دستار بندی ہوئی، علماء کی دستار بندی ہوئی، حفاظ کی، اس مدرسے کی یہ عظیم کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور حضرت علامہ الیاس صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں ساتھ ساتھ حکومت بلوچستان پنجاب کا مشکور ہوں جنہوں نے حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالرسول صاحب اشرفی صاحب کو صوبائی ممبر زکوٰۃ کونسل منتخب کیا. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ صوبائی زکوٰۃ کونسل کے ممبر کی حیثیت سے اپنے مسلک کے لیے اور عوام کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے خدمات سر انجام دیں گے. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے مالک، اے خالق، اے رازق، ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما اور مسلک اہل سنت کا بول بالا فرما. جماعت اہل سنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس عظیم دارالعلوم کو کامیابی اور کامرانی سے امکنار فرما. جتنے بھی علماء اور حفاظ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں انہیں الہ العالمین دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ مسلک اہل سنت کے تمام قائدین کا اجتماع ہے، ان قائدین کا سایہ مسلک اہل سنت پر قائم و دائم فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا اور جذبہ جہاد عطا فرما. اے خالق، اے مالک، اے رازق، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما اور اسلام کا بول بالا فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی خدشات سے معاف فرما. الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو پاکستانی بنا اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. افواج پاکستان کے بیک پہ کھڑے ہو کر افواج پاکستان کے تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے مسلک اہل سنت کے لیے ہمیں مدارس تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما اور پاکستان بھر میں، ملک بھر میں ہمیں دینی مدارس کا جال پھیلانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پیارے رسول کریم کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرض معاف فرما،
مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ قرضداروں کے قرض معاف فرما، یا مالک اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کی حاضری نصیب فرما، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کے سامنے اسی طرح درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما اور ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما، یا رب العالمین جماعت اہل سنت نے جو مشن اٹھایا ہے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے جماعت اہل سنت کو پورے پاکستان میں مسلک اہل سنت کو ترویج اور ترقی دینے کی توفیق عطا فرما، یا مالک یا خالق یا رازق اپنے پیارے حبیب الحبیب کے صدقے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو جماعت اہل سنت نے بھی بیڑا اٹھایا ہے، اور ہر جمعے کے دن ہم جماعت اہل سنت کی طرف سے احتجاجی ریلیاں بھی نکالتے ہیں، اور کشمیر کے متعلق اور جہاد کے متعلق ہمارے آئے ہوئے مساجد گفتگو فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پورے پاکستان میں اسی طرح اپنے مشن کو عام کر دیں، اور یہ پیغام اہل سنت پوری دنیا میں پہنچے، اور مقبوضہ کشمیر کو یا اللہ آزادی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم جس قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس مصیبتوں سے نجات عطا فرما، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یا الہی بخش دے بخش دے بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔